اب کیا ہے کہ علم کی دوری کی وجہ سے اور علماء کی دوری کی وجہ سے لوگوں میں طرح طرح کی رسومات اور طرح طرح کی باتیں ہمیں سننے ملتی ہیں. آپ کو تو ہنسی آئے گی, بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں, کبھی آپ جائیے لوگوں میں جو لوگ دین سے دور ہیں بیچارے, جن کو دین سے دوری ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات کا علم نہیں ہے, آپ ان کے پاس بیٹھیے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی, سننے کے لیے ملیں گی کہ جس سے آپ بڑا تعجب کریں گے. بہرحال ایک جگہ ہمارا جانا ہوا رشتہ داری میں, تو ان کا کوئی برتن چٹک گیا تھا, چٹک یعنی اسکریچ ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کو لے کر کے پھینک دیا. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے جو پھینکا ہے آپ کسی دوسرے کام میں بھی لا سکتی تھیں, اگر اس کو پینا نہیں تھا تو کسی اور دوسرے کام میں لاتی, تو پھینک کر اس کو ضائع کرنے سے تو اچھا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ٹوٹے ہوئے اور چٹکے ہوئے برتنوں کو گھر میں رکھنا نحوست کا ذریعہ ہوتا ہے, یعنی منحوس ہوتے ہیں وہ, یعنی ان کی وجہ سے وبائیں بلائیں گھروں کے اندر نازل ہوتی ہیں, اور منحوس ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے گھر کے اندر ہوتے ہیں صرف اور صرف برتن کے چٹکنے یا ٹوٹنے کی وجہ سے اور اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے. تو بڑا تعجب ہوا سن کر کے کہ ٹوٹے ہوئے برتن, ٹوٹا ہوا شیشہ, ٹوٹا ہوا کنگھا, یہ سب استعمال کرنے کی وجہ سے کب سے نحوست آنے لگی بھائی. تو لوگوں میں دین کی دوری کی وجہ سے آپ کو یہ سب چیزیں سننے ملیں گی. احادیث کے اندر ان تمام چیزوں کے لیے کوئی بھی روایت وارد نہیں ہے کہ جس میں ٹوٹے ہوئے برتن, ٹوٹے ہوئے شیشہ یا ٹوٹے ہوئے کنگھے کے بارے میں استعمال کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اگر بال رکھ رہے ہو تو ان کو سنوار بھی لیا کرو. جب اللہ کے نبی بالوں کو سنوارنے کے متعلق حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا حضور ٹوٹے ہوئے کنگھے کے متعلق نہیں ارشاد فرماتے؟ تو ٹوٹے ہوئے کنگھے کے استعمال کے متعلق حضور نے کوئی حدیث اس طریقے کی کوئی وارد نہیں فرمائی کہ جس میں حضور نے ٹوٹے ہوئے کنگھے کو استعمال کرنے سے منع فرمایا, اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے شیشے کو استعمال کرنے کے لیے منع فرمایا. ہاں, حضور نے ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا, اور وہ منع کرنے کی وجہ بھی یہ نہیں کہ نحوست آ جاتی ہے گھروں کے اندر, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, بلکہ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال نہ کرنے کی وجہ بتائیں آپ کو کیا بتلائی؟ 3 بڑی بڑی وجوہات جو امت سے محبت کی دلیل ہیں. یعنی باقاعدہ امت کو بھی ان 3 دلیلوں سے پتہ چلے گا, آپ لوگ بھی سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ حضور واقعتاً امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے میرا کوئی امتی اسے پیے, اگر اسے استعمال کرے تو کہیں میرے اس امتی کو چوٹ اور تکلیف نہ ہو جائے. نمبر 2, ٹوٹی ہوئی جگہ پر عام طور پر گندگی وغیرہ زیادہ لگ جاتی ہے اور وہاں سے صفائی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, تو کہیں وہ گندگی میرے اس امتی کے پیٹ میں نہ چلی جائے, اس گندگی سے میرے اس امتی کو نقصان نہ ہو جائے. تیسری کہ وہ کسی گرم چیز کو اس میں سے پی رہا ہو, یا مان کے چلو پانی ہی پی رہا ہے, تو وہ اگر اس چٹکی ہوئی ٹوٹی ہوئی جگہ سے اگر وہ پیے گا تو اس کے کپڑوں میں, اس کے چہرے پر وہ تمام تر چیز اس پر گر جائے گی, جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی. یہ امت کی محبت کی نشانی ہے کہ حضور کتنی محبت اپنی امت سے کیا کرتے تھے. تو ٹوٹے ہوئے برتن اور ٹوٹے ہوئی چیزوں کے متعلق یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. یہ صرف اور صرف اس کی وجہ رہتی ہے کہ امت میں اس وقت علم کی دوری ہو چکی ہے. لوگ اپنی اولادوں کو دینی تعلیمات سے بہت دور کر رہے ہیں, بہت دور. یعنی امت میں ابھی دینی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. لوگ دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دلا رہے ہیں, لیکن دینی تعلیم سے ہماری اولادیں, ہماری نسلیں آج بہت دور ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج امت کے اندر کتنی زیادہ ضلالت اور گمراہی, اور کہہ سکتے ہیں کہ طرح طرح کی رسومات اور بدعات اور خرافات عام ہو رہی ہے, اور جس کو وہ دین سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں. بہرحال ان تمام باتوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے, اور امت میں عام طور پر یہ باتیں ہمیں پیش کرنا ہے, پھیلانا ہے, اور کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم تمام تر نسلوں کو پڑھائیں, لکھائیں, عالم بنائیں, اور دین کی صحیح تعلیمات ان تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں صحیح دین آئے.